نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا عنوان ہے زوال ملت کے دو اہم اسباب۔ زوال ملت کے دو اہم اسباب۔ تحریر مولانا یوسف اصلاحی صاحب مرحوم۔ مولانا لکھتے ہیں، حق و باطل کی کشمکش ازلی ہے، ہر دور میں باطل حق سے نبرد آزما رہا ہے، مگر آج یہ کشمکش پورے عروج پر ہے۔ آج باطل کی تمام طاقتیں متحد اور منظم ہو کر ہلاکت خیز ہتھیاروں اور تباہ کن منصوبوں کے ساتھ ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہیں اور انتہائی عیاری اور بدترین سازشیں کر کے ملت کو اپنی درندگی، سفاکی، بربریت اور ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ ان سازشی ٹولوں کا منصوبہ اور ارادہ یہ ہے کہ یہ سب مل کر اہل اسلام کو اس قدر مجبور اور بے بس بنا دیں کہ وہ پھر کہیں سر نہ اٹھا سکیں، یا تو صفحہ ہستی سے ان کو بالکل مٹا کر ہی دم لیں، یا اگر یہ ملت زندہ بھی رہے تو مقہور، مغلوب، بے وقت، بے اثر اور دست نگر ہو کر اس طرح زندہ رہے کہ عالم انسانیت میں نہ اس کا کوئی کردار رہے اور نہ اس کی کوئی آواز ہو۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ انہوں نے زبردست سازشیں کیں اور ان کی ہر سازش کا اللہ کے پاس توڑ ہے، اگرچہ ان کی سازشیں اس غضب کی ہیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بلا شبہ اللہ کے پاس ان سفاک ظالموں اور درندہ صفت جابروں کی ہر سازش کا توڑ ہے۔ وہ چاہے تو ان کی تمام سازشیں انہی پر لوٹا دے اور دم بھر میں ان کو تہس نہس کر دے، مگر ایسا کرنا اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اس دنیا کو اس نے امتحان گاہ بنایا ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قوم کو عمل و اختیار کی آزادی دے رکھی ہے اور عزت و ذلت، پستی و بلندی اور عروج و زوال کی اصول و ضوابط مقرر کر رکھے ہیں۔ انہی اصولوں اور ضابطوں کے تحت کوئی قوم اقتدار پاتی ہے اور کوئی قوم اقتدار سے محروم کی جاتی ہے، کوئی عزت کی بلندیوں پر پہنچتی ہے اور کوئی پستی کے گڑھے میں دھکیل دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی سنت کے مطابق اس کے بنائے ہوئے قانون عروج و زوال کے تحت اور اللہ کی حکمت اور قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ آج ملت اسلامی کے خلاف باطل پرستوں نے متحد و متفق ہو کر جو یلغار کر رکھی ہے، اور ملت جس پستی، ذلت، بے قدری اور عبرتناک زبوں میں مبتلا ہے، یہ کوئی وقتی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی اسباب و وجوہ ہیں، اور اللہ کی سنت کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یوں تو یہ سارے ہی اسباب اس لیے ہیں کہ ملت کے درد مند اور باشعور افراد اور جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں، ان اسباب کو دور کریں اور ملت کو ذلت، مسکرت کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن ان اسباب میں دو نہایت اہم سبب اس لائق ہیں کہ ان کو اولین توجہ کا مستحق سمجھا جائے۔ نمبر 1، ملت کا افتراق کا انتشار۔ نمبر 2، وہن یعنی حب الدنیا اور موت کا خوف۔ یہ دو روگ جب کسی ملت میں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیجیے کہ اس نے تباہی، پستی، سبو حالی اور ذلت سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس غیر مذلت سے ملت کو نکالنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ملت کے دانشور ان حالات کا ماتم کرتے رہیں اور مرثیے تصنیف کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے لیا، بلکہ ضرورت ہے کہ وہ نہایت ہوش مندی اور سنجیدگی سے ان دونوں اسباب کا جائزہ لیں اور ملت کو ان روگوں سے نجات دلانے کے لیے تسلسل کے ساتھ منفی اور مثبت کوششیں اور کاوشیں کریں۔
اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان لوگوں کا علاج کرنے کے لیے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں کھپا دیں۔ آج باطل کی تمام چھوٹی بڑی طاقتیں متحد و منظم ہیں اور سب نے مل کر ملت اسلامیہ کے خلاف اجتماعی یورش کر رکھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان طاقتوں میں باہم بھی اپنے مفادات اور اغراض کے لیے اختلافات ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اختلافات شدید ہیں، لیکن یہ حقیقت نصف النہار کے سورج سے زیادہ روشن ہے کہ جہاں تک ملت اسلامیہ کا سوال ہے، ملت سے بغض و عناد رکھنے اور ملت کے خلاف جلغار کرنے کے معاملے میں یہ ساری طاقتیں متحد و متفق ہیں۔ اس معاملے میں ان کے درمیان کوئی ادنیٰ اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے تو گویا یہ سب ایک ہی ملت اور ایک ہی طاقت ہیں۔ ملت اسلامیہ کا المیہ یہ بھی ہے کہ باہم فرقوں، گروہوں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ فرقے، گروہ اور جماعتیں بھی اور مسلمانوں کی چھوٹی بڑی حکومتیں بھی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ مگر اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی متفقہ یلغار کے مقابلے میں ان کے درمیان اتفاق و اتحاد نہیں ہے، بلکہ پستی کی انتہا یہ ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں اپنے ہی بھائیوں کو تباہ کرانے اور تماشا دیکھ کر خوش ہونے کی ذلت میں مبتلا ہیں۔ ملت کے اس ذلت انگیز روگ نے اس کی دھاک اور ساکھ بھی ختم کر دی ہے، اور اس کی عبرتناک زبوں حالی اور پستی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی اپنی نصرت اور رحمت کا ہاتھ اس پر سے اٹھا لیا ہے، اور اللہ کی حمایت و نصرت سے محروم ہو جانے والی قوم کا جو حال ہوتا ہے وہی اس ملت کا ہو رہا ہے۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، پس ہم اپنے نفس کے شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دشمنان دین و ملت نے ہر طرف سے ملت پر یورش کر رکھی ہے۔ وہ اپنی انتہائی حقیر اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے جو چاہ رہے ہیں اور جس طرح چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی عیاری اور سازش سے ملت کے گروہوں اور حکومتوں کو بھی اپنی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ملت کے یہ گروہ اور حکومتیں اپنے انتہائی گھٹیا مفادات کی خاطر دین و ملت کے عظیم ترین اور وسیع ترین مفادات کو نظر انداز کر کے ان کا شکار ہو رہی ہیں، اور دشمنان اسلام دین و ملت کو تاراج کرنے کے لیے اس طرح آزادی کے ساتھ دندنا رہے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریت بھی انگشت بدنداں ہے۔ یہ ظالم نہ حدود و قیود کے پابند ہیں، نہ حق و انصاف کا انہیں لحاظ ہے، نہ کسی عہد و میثاق کا انہیں خیال ہے، نہ ان کے سینوں میں انسانیت کا کوئی درد ہے۔ یہ انسانوں پر وہ ظلم ڈھا رہے ہیں کہ درندے بھی شرما جائیں۔ یہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں کے ساتھ وہ انسانیت سوچ سلوک کر رہے ہیں کہ انسانیت شرما رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کی عبرتناک تصویر یہ ہے کہ وہ سب گوارا کر رہی ہے، ہر ذلت اور ہر رسوائی سے برداشت ہے، ہر ظلم اور ستم سہنے کے لیے وہ آمادہ ہے، ہر طاقت کی طرف تعاون طلب نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، ہر بودے سہارے کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، ہر تدبیر اپنانے کے لیے تیار ہے، لیکن تیار نہیں ہے تو صرف اس کے لیے کہ وہ متحد اور متفق ہو کر اپنے مسائل حل کرے، پوری ملت منظم ہو کر دشمنان دین کی یلغار کا مقابلہ کرے۔ ان میں یہ ہمت اور کشادگی نہیں ہے کہ اپنے معمولی اختلافات ختم کر کے یکجا ہو جائیں، اپنے حقیر مفادات کو ملت کے وسیع تر مفادات کے لیے قربان کریں، اور سب مل کر اور منظم ہو کر اپنے دشمن کو للکاریں۔ عقل حیران ہے کہ یہ امت بیداء کہاں پہنچ گئی۔ کتاب و سنت میں ملت کو اتحاد و اتفاق، اخوت و تنظیم کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ اسی کو ایمان کا صحیح تقاضا اور اسلام کی سب سے بڑی دین بتایا گیا ہے، اسلام کی سب سے بڑی دین بتایا گیا ہے۔ اسی کو ملت کے دکھوں کا مداوا، ذلت و پستی سے نکلنے کا ذریعہ اور عروج و سر بلندی کی شاہراہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بودے کمزور اور فانی سہاروں کی طرف ہرگز نہ ڈرو، اللہ تعالی حی و قیوم سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اسی پر کامل اعتماد کرو، اور اللہ کے دین کی بنیاد پر متحد و منظم ہو کر دشمنان دین و ملت کی یلغار کا مقابلہ کرو۔ اجتماعیت تمہاری بنیادی ضرورت، تمہارا دینی شعار، تمہاری قوت و شوکت اور تمہارے تعلق باللہ کی علامت ہے، لہذا تم رشتہ توحید کی بنیاد پر منظم اور متحد ہو جاؤ، فرقوں، گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ کر نہ رہو، ہر سطح پر خود کو بغض و عناد اور کینہ کپٹ سے محفوظ رکھو۔
تمہاری ذلت و رسوائی، پستی اور بے وقتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے تم گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے ہو۔ تمہاری کتنی حکومتیں، لیکن وہ اپنی ادنا اور حقیر ترین مفادات اور اغراض کے لیے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ آپس میں ٹکرانے والی اور قوت کو اپنے ہاتھوں پارا پارا کرنے والی امت بھلا منظم اور متحد یورپ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ دشمن کے مقابلے میں اگر آ کر دانت کھٹے کرنے کا عزم ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمنوں کی یلغار کے مقابلے میں صف بستہ ہو جاؤ اور متحد و منظم ہو کر دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دو۔ اللہ سے تعلق استوار کرو، اس کی یاد سے قوت حاصل کرو اور ہرگز کمزوری نہ دکھاؤ۔ آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے کو گرانے کی غلطی نہ کرو، تمہاری ساکھ اور دھاک ختم ہو جائے گی، تم کم ہمت، بزدل اور کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ انفال میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر و سواد سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان دو آیتوں میں 4 نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اس سے تعلق استوار کرو۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ اور رسول کے فرمانبردار بن کر رہو۔ نمبر 4 یہ کہ آپس میں نہ جھگڑو۔ ضرورت ہے کہ ملت اخلاص و عظیمت کے ساتھ ان ہدایات پر کاربند ہو کر حالات کا مقابلہ کرے، دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ بلا شبہ اہل اسلام امن پسند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ شر کو فروغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کی عفو و درگزر کی پالیسی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ شرافت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ان کی شرافت نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب یہ قادر ہوں تو کمزوروں اور زیر دستوں کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ کریں، لیکن اگر کوئی طاقتور ظالم و جابر اپنی طاقت اور اقتدار کے زوم میں ان کو للکارے اور ان پر دست درازی کرنے لگے تو یہ چٹان کی طرح مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں اور دشمن کے چیلنج کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ اس کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ اہل اسلام کبھی درندہ صفت ظالموں اور جابروں سے نہیں دبتے۔ اقتدار کے نشے میں بدمست ظالموں اور متکبروں کے لیے وہ لوہے کے چنے ہوتے ہیں جنہیں چبانے کی کوشش کرنے والے ظالم اپنے ہی جبڑے توڑ ڈالتے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو یہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اہل اسلام کبھی مقابلے میں پیٹ نہیں دکھاتے، وہ دشمن کے مقابلے میں فتح یاب ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ شہید ہونے کی آرزو میں میدان مقابلہ میں اترتے ہیں، وہ ثابت قدم ہوتے ہیں اور ان کی پامردی، استقلال، آہنی عزم اور چٹانی ثبات کی بنیاد اللہ کی یہ ہدایت اور یقین دہانی ہوتی ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ڈٹے رہو، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ یقین دہانی ان میں بے پناہ قوت بھر دیتی ہے اور وہ اس عزم و یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جس لشکر کے ساتھ اللہ ہے اس لشکر کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ دوسری بات جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو استوار رکھو۔ جنگ کے نازک مرحلے میں اس کو کثرت سے یاد کرو کہ تمہاری کامیابی اسی کی نصرت و حمایت سے ہوگی۔ اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے زوم میں کبھی مبتلا نہ ہو بلکہ اسی پر بھروسہ رکھو، اسی کی مدد، اسی کی نصرت اور اسی کی حمایت سے تم فتح یاب ہوگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو جب جب فتح و کامرانی نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت و حمایت سے نصیب ہوئی ہے۔ بدر کے میدان میں لشکر اسلام کی تعداد انتہائی قلیل تھی، ان کے پاس نہ ضرورت کے مطابق سواریاں تھیں اور نہ ہتھیار، اور مقابلے میں دشمن کی تعداد بھی کثیر تھی اور وسائل و ذرائع کے لحاظ سے بھی وہ ان کے مقابلے میں بہت بڑھ کر تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت نے لشکر اسلام کی دستگیری کی
تو دشمن کو شرمناک شکست ہوئی اور اہل اسلام کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے جو کچھ فرمایا ہے وہ بار بار دہرانے اور ذہن و قلب میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تم لوگوں نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو تیر چلائے تو وہ آپ نے نہیں مارے بلکہ اللہ نے مارے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن اللہ کی نصرت و مدد سے ہی فتح و کامرانی پاتا ہے، اور یہ کامرانی انہی کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنا تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ تیسری بات جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر رہو۔ جنگ میں وہی لوگ اللہ کو یاد کریں گے، وہی لوگ اللہ سے تعلق استوار کریں گے، اور وہی لوگ حق کے لیے لڑیں گے اور متحد و متفق ہو کر دین و ملت کی خاطر میدان جنگ میں اتریں گے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں گے، جو عام زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہوں گے، اور جن کی عام زندگی سرکشی اور نافرمانی میں گزر رہی ہو۔ ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کو سر بلند کرنے اور ملت کو اونچا اٹھانے کے لیے لڑیں گے؟ یہ توقع تو انہی سے کی جا سکتی ہے جو معمول کے حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں، اور ہنگامی حالات میں بھی فرما برداری اور اطاعت ہی ان کا شعار ہو۔ چوتھی بات جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ آپس میں نہ جھگڑو۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ آپس میں چھوٹے چھوٹے مفادات اور اغراض کے لیے باہم سر پر برسر پیکار نہ ہو۔ اتحاد و اتفاق اور اخوت و نظم کی زندگی گزارو۔ باہمی افتراق و انتشار وہ بدترین بیماری ہے جس میں مبتلا ہونے والی امت پست ہمت، کمزور، بزدل اور بے وقت ہو جاتی ہے۔ نہ اس کی دھاک رہتی ہے اور نہ ساکھ، وہ میدان کی گیند بن جاتی ہے کہ جو کھلاڑی جدھر چاہے ٹھوکر مار کر کھدیڑ دے۔ اسلام کو ماننے اور قبول کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا احسان یہی جتایا ہے کہ اسلام کی بدولت ان کی برسوں کی خانہ جنگی ختم ہو گئی، ان کی آپس میں دشمنیاں ناپید ہو گئیں، اور اسلام کی وجہ سے ان کے قلوب میں باہم الفت و مودت پیدا ہو گئی، اور رشتہ اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرق میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ آگ کے گڑھے سے مراد جہنم بھی ہے اور باہمی جنگ کی آگ بھی۔ اسلامی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ان کو بچا لیا اور ان کو اسلام کے رشتہ اخوت و محبت میں پرو کر بھائی بھائی بنا دیا۔ یہی اخوت، مودت، رفاقت اور اللہ کی بنیاد پر مضبوط اجتماعیت ملت اسلامیہ کی عظمت و شوکت، رفعت و سربلندی اور روب و اقبال کی ضمانت ہے۔ یہ اتحاد و اجتماعیت ایمان کا صریح تقاضا اور ایمان کی فطرت ہے۔ حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق کی انتہائی پرزور و تاکید فرمائی ہے، جس کو نظر انداز کر کے ملت یہ اطمینان ہرگز نہیں کر سکتی کہ وہ اسلام پر عامل ہے اور اس کی زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت اتحاد و اجتماعیت کی سفارش نہیں کرتی بلکہ تاکیدی حکم دیتی ہے، اور تاکیدی حکم سے انحراف اور لاپرواہی پر عبرتناک انجام اور رسوائی کی وعید سناتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہ اجتماعی طور پر مل کر نماز کا اہتمام نہ کریں تو لامحالہ ان پر شیطان مسلط ہو کر رہے گا۔ غور سے سنو، جماعت سے بہرحال وابستہ رہو، ورنہ تمہارا حشر اس بھیڑ کا سا ہوگا جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اور بھیڑیا اسے اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔
حضرت امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب سفر کی عارضی اور غیر مستقل حالت میں اجتماعی اور منظم و متحد رہنے کی اس قدر غیر معمولی تاکید ہے تو قیام اور حضر کی حالت میں تو اجتماعیت کی تاکید اور زیادہ شدید ہوگی۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور پرزور ہدایت کے ہوتے ہوئے قیام و حضر کے دوران معمول کے حالات میں نظم و اجتماعیت کو نظر انداز کرنے اور غیر متحد رہنے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور ایسی غیر اجتماعی زندگی اسلامی زندگی کہلائی جا سکتی ہے؟ مگر بات صرف اتنے ہی نہیں ہے جس کی طرف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ فرمایا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اور اتحاد کی صرف تاکید ہی نہیں فرمائی، بلکہ اتحاد اجتماعیت کو نظر انداز کرنے اور تفرقے کی زندگی گزارنے کے بارے میں یہ وعید بھی سنائی ہے کہ اس کا انجام لازماً تباہی اور عبرتناک ذلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسے لوگوں پر لامحالہ شیطان مسلط ہو کر رہے گا، اور ایسے لوگوں کا حشر وہی ہوگا جو ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بھیڑ کا ہوتا ہے کہ بھیڑیا اس کو اپنا لقمہ تر بنا لیتا ہے۔ کیا اس سے زیادہ ذلت و خواری اور تباہ کن انجام کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پھر اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دن میں 5 وقتہ اجتماعی نماز اجتماعیت کی زندگی گزارنے ہی کی مشق اور سبق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جو صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اس میں آپس کے انتشار اور جماعت سے الگ رہنے کے عبرتناک انجام کی کچھ اور تفصیلی وضاحت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے اور وہ ریوڑ سے الگ ہونے والی بھیڑ کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اگر لوگ جماعت بن کر نہ رہیں تو ان کو الگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ تو اے لوگوں، پگڈنڈیوں پر مت چلنا، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت اور عامت المسلمین کے ساتھ رہو۔ رواہ المسند احمد۔ پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچنے کا یہ مومنانہ انداز بھی ملتا ہے کہ اتحاد و اجتماعیت صرف اسی لیے مطلوب نہیں ہے کہ دنیا میں عزت و اقتدار کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کا اصل صلہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی بے مثال نعمتوں کا گھر جنت ہے۔ اور اس جنت کی طلب کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی جماعت سے چمٹا رہے اور اتحاد اور اجتماعیت کی زندگی گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنت کے وسط میں اپنا ٹھکانہ بنانے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ جماعت سے چمٹا رہے، اس لیے کہ آدمی اکیلا ہو تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب دو ساتھ ہو جائیں تو شیطان دور بھاگتا ہے۔ یہ مطلوب اجتماعیت اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جب کرۂ ارض کے ہر خطے کے مسلمان دین و ملت کے لیے مخلص ہوں، دین و ملت کی عظمت، غلبہ اور سربلندی ان کا نصب العین ہو۔ ہر مسلک و مکتب فکر کے مسلمان اور ان کی تمام حکومتیں اپنی محدود اغراض، اپنی انا اور اپنے جھوٹے وقار کو دین و ملت پر اور دین و ملت کے عظیم تر مفاد پر قربان کرنے کو تیار ہوں، اور اپنے معمولی مفادات اور اغراض سے اونچے اٹھ کر دین و ملت کو سربلند رکھنے اور اس کی عزت و آبرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور مستعد ہوں۔ اسی وقت مسلمان ملت کی دھاک اور ساکھ قائم رہ سکتی ہے، اور وہ ایک طاقتور، باعزت اور سربلند ملت کی حیثیت سے ابھر سکتی ہے، اور اس سے وہ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو برپا کیا ہے۔ دشمنان اسلام کے مقابلے میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ڈٹنے اور جم کر ان کا مقابلہ کرنے میں کسی وقت یہ رکاوٹ سامنے آ سکتی ہے کہ دشمنان اسلام کو جس قائد نے للکارا ہے وہ اپنی عام زندگی میں اور زندگی کے پچھلے مرحلوں میں معیاری نہ رہا ہو، یا اسلام اور ملت سے اس کا تعلق مضبوط اور قابل لحاظ نہ رہا ہو، یا شبے میں ڈالنے والا رہا ہو، یا وہ کچھ ایسی چیزوں کا حکم دے رہا ہو، یا ایسی پالیسی اپنا رہا ہو جو دوسروں کو اپنی بصیرت و حکمت کے تحت زیادہ موزوں اور کارآمد معلوم نہ ہو رہی ہو۔ ایسی صورت میں یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اجتماعیت سے الگ ہو کر اپنی خیر منانے کی کوشش کرنا دین کا تقاضا ہے، یا مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنا اور ملت کے عظیم تر مفاد میں لڑنا دین کا تقاضا ہے؟ اس کا نہایت واضح اور دو ٹوک جواب یہ ہے کہ ہر حال میں اجتماعیت کا ساتھ دیا جائے اور عامت المسلمین کے ساتھ مل کر اس قیادت کے تحت ملت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اور قیادت کے احکام اپنی مرضی کے خلاف بھی سنے جائیں اور اطاعت کی جائے۔ ہاں، اگر سربراہ صراحتاً اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے لگے تب اطاعت کا کوئی سوال نہیں۔
اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، لیکن جب تک سربراہ صریح طور پر اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے اس کی اطاعت کی جائے اور مسلمانوں کے اتحاد کو ہرگز متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ البتہ دین کی اس روح کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرأت کو کبھی مضمحل نہ ہونے دیا جائے، اور کسی مرحلے میں بھی دین و ملت کے عظیم تر مفاد کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور حکمت عملی پر کتاب و سنت کی بالادستی ہمیشہ برقرار رکھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر سمع و اطاعت واجب ہے، یعنی صاحب امر کا حکم سننا اور ماننا واجب ہے، خواہ صاحب امر کا حکم گوارا ہو یا ناگوار۔ ہاں اگر اللہ کی نافرمانی کو حکم دیا جائے تو نہ سمع نہ اطاعت ہے، یعنی ایسا حکم نہ سنا جائے اور نہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رواہ البخاری۔ دوسرا سبب ملت کے زوال کا، ملت میں وہن یعنی دنیا کی مال و محبت، مال و محبت و جاہ کی طمع و لالچ ہے، اور موت کا خوف۔ وہن یعنی حب الدنیا اور موت سے نفرت اور ناگواری پیدا ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی واشگاف انداز میں نشاندہی کی ہے اور بتایا ہے کہ ملت میں جب یہ بیماری پیدا ہو جائے گی تو چاروں طرف سے قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ایسا ہوگا کہ دشمن قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا ایسا اس لیے ہوگا کہ اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے خس و خاشاک سے زیادہ نہ ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو پیشین گوئی فرمائی ہے، آج ہم سر کی آنکھوں سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ تمام بڑی طاقتیں نوالۂ تر سمجھ کر ملت اسلامیہ پر ٹوٹ پڑی ہیں، اور ملت کی ذلت و پستی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور وجہ وہی ہے جس کی نشاندہی رسول صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یعنی ملت وہن کی مریض ہو گئی ہے۔ وہن عربی زبان کا لفظ ہے اور عرب میں بولا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ پوچھنے کی وجہ تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ملت کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے کیا مراد ہے، اور جو تشریح آپ نے فرمائی اس میں وہ اصل حقیقت سامنے آ گئی جو آپ کی تشریح اس کے بغیر ہرگز سامنے نہ آتی ہے۔ وہن کے لغوی معنی ہے کمزوری، لیکن ملت کے لیے اس لفظ کو استعمال کا مفہوم یہ ہے کہ ملت دنیا کی محبت کے مرض میں مبتلا ہو جائے گی، جس کا لازمی نتیجہ ہے موت سے بیزاری اور فرار۔ اس تشریح میں ملت کی اصلی کمزوری بھی سامنے آ گئی، اور ذلت پستی اور کمزوری کی وجہ بھی۔ حب الدنیا اور موت سے نفرت اصلاً کفر اور بے دینی کا نتیجہ ہے، اور یہ کسی قوم اور فرد کی وہ سب سے بڑی برائی ہے جو تمام اخلاقی روگوں، کمزوریوں اور برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کی محبت تمام خطاؤں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ حب دنیا کی روگی ملت اور اس کا ہر فرد جینے کا انتہائی حریص اور موت سے انتہائی خائف ہوتا ہے۔ ایسی ملت ہرگز اس لائق نہیں ہوتی کہ وہ اس کشاکش کی دنیا میں کسی کا سامنا کر سکے۔ پستی، ذلت، مسکنت اور خواری ہی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور کارگاہ حیات میں اس کا کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہوتا۔ حب دنیا اور موت کا خوف لازم ملزوم ہے۔ جو فرد یا ملت بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگی اور جینے کے لیے بےتاب ہوگی، وہ لازماً موت سے متنفر ہوگی، بلکہ موت کے نام سے ہی اسے موت آئے گی، اور موت سے ڈرنے والی ملتیں اسے اسی لائق ہوتی ہیں کہ اپنی موت آپ مر جائیں اور ان پر ملی موت مسلط ہو جائے۔ یہود کی تاریخ کا یہی عبرتناک واقعہ قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔
الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے آیت نمبر 243 میں، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو موت کے ڈر سے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر رہو۔ یعنی موت سے ڈرنے والی قوم کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس پر قومی موت مسلط کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہود تاریخ کے ایک طویل عرصے تک موت کی حالت میں رہے، زندہ قوموں کے درمیان ان کا کوئی تذکرہ نہ تھا۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن نے یہود کے اس پر روک کو نہایت ہی عبرت انگیز الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَّحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تمام لوگوں سے زیادہ جینے کا حریص پائیں گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ یہود جس روگ میں مبتلا تھے، آج اسی روگ میں ملت اسلامیہ پوری شدت کے ساتھ مبتلا ہو گئی ہے۔ دنیا سے محبت، دنیا کی زندگی سے بے پناہ پیار، موت سے خوف اور نفرت سے یہ بیماری آج ملت میں پیدا ہو گئی ہے، اور ملت کی پستی، ذلت، مسکنت اور بے وقتی کی ایک بڑی وجہ یہی وہن کی بیماری ہے، جس کی نشاندہی رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی۔ ملت اگر واقعی اپنی ذلت سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ملت ان 2 بنیادی اسباب پر سنجیدگی سے غور کرے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، گروہی اور مسلکی اختلافات کو ختم کرے، مسلم حکومتیں اپنی ذاتی اغراض اور مفادات سے اونچی اٹھیں اور سب مل کر دین کے رشتے پر مضبوط اجتماعیت وجود میں لائیں، عالمی اتحاد و قوت کی بنیاد ڈالیں اور دین و ملت کے وسیع تر مفاد پر اپنے تمام مفادات کو قربان کر کے پھر ایک زندہ اور تابندہ ملت کی حیثیت سے ابھریں، اور پھر عالم انسانیت میں اس آخری ملت کی دھاک اور ساکھ قائم کر کے دین اسلام کو سر بلند کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔